الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین حضرات، میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 3-4 کی مشترک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 71 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت طاقت عطا فرمائے، آپ کو اس کی فہم اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب الجلال نے اس آیت کریمہ میں اگرچہ یہ اس پس منظر میں نازل کی گئی کہ کفار دعویٰ کرتے تھے کہ ہمیں اللہ رب الجلال سے محبت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کی پوجا کرنے کا واحد مقصد یہی تھا کہ وہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو وہ یہی کہتے تھے ہم بتوں کو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، زیورات وغیرہ جانور باقی چیزوں کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور ان کی منتیں مانتے ہیں، نظر نیاز کرتے ہیں، اس لیے تاکہ یہ ہمارا وسیلہ بنے دعاؤں کی قبولیت کا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو بائی پاس کرنا چاہتے تھے۔ اس کے پس منظر میں یہ آیت کریمہ رب کریم نے نازل فرمائی اپنے حبیب پر، اور کہہ دیا اے حبیب ان سے کہہ دو، قل کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو وہ آپ کا اتباع کریں۔ یعنی رب کریم نے شرط لگا دی، کوئی بھی دعا، کوئی بھی نیک کام، کوئی بھی عمل جب تک پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کامل یقین رکھنے کے بعد اور ان کو وسیلہ بنانے کے بعد پیش نہیں کیا جائے گا، وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ یعنی فقط توحید پر ایمان رکھنا، اللہ کی ذات پر یقین رکھنا اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت، توہین یا تنقیص کرنا، یا ان کی ذات کو نہ ماننا، یا ان پر انبیاء کرام پر ایمان نہ رکھنا، اس سے ایمان مکمل نہیں ہوتا، کفر پر ہی آپ رہیں گے۔ اور اللہ رب الجلال نے آگے مزید وضاحت کر دی کہ اگر تم میرے حبیب کا اتباع کرو گے، اس پر ایمان لے آؤ گے اور اس کی اطاعت مکمل تہ دل سے کرو گے، یحببکم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات خود تم سے محبت کرے گی، تمہیں خود محبوب بنا لے گی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور پہلی فرصت میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گی۔ یہ اللہ کی محبت کا ثبوت ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ انسان جب اللہ رب الجلال سے اور اس کے رسول سے محبت کا دعوے دار ہو تو دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا وہ ان ہستیوں کی اطاعت کرتا ہے۔ اور اطاعت کے سلسلے میں یاد رکھیں، اطاعت اس وقت تک میرے نزدیک کامل نہیں ہوتی جب تک اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کے کرنے کا حکم دے دیا اسے کیا جائے، اور جس چیز سے منع کر دیا اس سے رک جائے۔ کرنے والی چیز کا کیا، یہ ادھوری اطاعت ہے۔ جس سے منع کیا گیا تھا اس سے نہیں رکے، یہ ادھوری اطاعت ہے۔ کرنے والا جس کا حکم دیا گیا تھا یہ کرنا ہے وہ کیا، اور جس سے منع کیا گیا تھا اس سے رک گئے، یہ کامل اطاعت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ فرما دیا اس پر عمل کرنا ہے، اس کی اطاعت کرنا ہے۔ جب اللہ رب الجلال تمہیں کامل مطیع پا لیتے ہیں، کامل اتباع کرنے والا پا لیتے ہیں اپنے اور اپنے حبیب کا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات خود محبت کرنے لگتی ہے۔ ثابت یہ ہوا مسلمان کی محبت یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت کرے، یہ ان ذات سے محبت ہے۔ ان کی ذات سے یہی محبت کا ثبوت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے جتنے بھی فرامین ہیں ان کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اور اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی بھی چیز کو زیادہ عزیز نہ رکھے، یہ بھی محبت کا ایک ثبوت ہے۔ اور جب یہ کرنے لگے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات خود اس سے محبت کرتی ہے۔ ثابت یہ ہوا
اللہ رب ذوالجلال بھی محبت کرتی ہے، اور جب اللہ رب ذوالجلال کی ذات محبت کرنے لگے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی امتی سے محبت کرنے لگے تو ایک حدیث پاک، حدیث قدسی موجود ہے۔ اللہ رب ذوالجلال جس سے محبت کرتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں، جبرائیل زمینوں اور آسمانوں میں اعلان کر دو میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اعلان فرما دیتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال فلاں بن فلاں سے محبت کرتے ہیں، اے فرشتو تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبرائیل علیہ السلام بذات خود بھی ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب جبرائیل علیہ السلام خود بھی محبت کرنے لگتے ہیں تو پھر ایک دفعہ اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندو، فلاں بن فلاں سے اللہ رب ذوالجلال محبت کرتے ہیں، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ آپ سردار الملائکہ ہیں، سید الملائکہ ہیں، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ پھر نہ صرف فرشتے بلکہ دھرتی کے رہنے والے تمام لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اس کی محبت کا ثبوت یہ ہے کہ اس کا احترام کرتے ہیں۔ تو اس لیے جب رب کریم کی ذات جس سے محبت کرتی ہے، ملائکہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک جاندار اور بے جان ساری چیزیں اس سے محبت کرنے لگتی ہیں۔ خطرناک چیزیں بھی دھرتی پر جتنی بھی ہوں گی، جو کاٹنے والی ہیں، جو مار دینے والی ہیں، درندے ہیں، اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو نقصان پہنچاتی ہیں، حتیٰ کہ وہ بھی اس سے محبت کرنے لگتی ہیں، کیونکہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس سے کوئی بھی ذات جو ہے وہ ایسی نہیں رہتی باقی جو اس سے محبت نہ کرے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے آج کے اس لیکچر میں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کی ذات کن کن ہستیوں سے محبت کرتی ہے۔ تو رب کریم نے پارہ نمبر 28 کے اندر پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں رب کریم نے ارشاد فرما دیا، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بھلائی کرنے والوں سے محبت کرتی ہے، احسان کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ یاد رکھیں، محسن وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بھلائی کے بدلے میں بھلائی کی امید نہیں رکھتے، توقع نہیں رکھتے۔ یہ ضرب المثل ان پر فٹ آتی ہے، بالکل نیکی کر دریا میں ڈال۔ وہ لوگ اپنے پرائے سب کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، یعنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ وہ لوگ محبت کرتے ہیں، وہ نیکی کرتے ہیں، برائی سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں، وہ نیکی اپنے وسائل سے بھی کرتے ہیں، اپنی زبان سے بھی نیک کلمات ادا کرتے ہیں، نیک مشورے دیتے ہیں، درست مشورے دیتے ہیں، اور اپنی جان سے بھی اگر ان کی مدد کرنا پڑے تو وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا، ایسا شخص جو صرف نیکی کی تبلیغ کرتا ہے، نیکی پر ہی عمل کرتا ہے، نیکی پر لوگوں کو اکساتا ہے اور خود بھی نیک کام کرتا ہے، اپنی زبان سے بھی ایسے کلمات ادا نہیں کرتا جس سے کسی کا دل آزاری ہو، تو اس صورت میں ایسا شخص نیکوں میں شمار ہے، اور ایسے شخص سے میں بے حد محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو سورہ بقرہ آیت نمبر 195 میں ارشاد فرما دیا۔ پارہ نمبر 3-4 کی ایک مشترک سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 76، اس میں رب کریم نے فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ کی ذات تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتی ہے۔ تقوی کا آسان معنی جو لیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کی ذات جو پرہیزگار ہیں ان سے محبت۔ پرہیزگار کیا ہے؟ ڈاکٹر کی ایک مثال اس کو سمجھنے کے لیے لی جا سکتی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جائیں، مریض کو چیک کرنے کے بعد ڈاکٹر ان کو میڈیسن دیتا اور میڈیسن کے بعد کہتا ہے کہ فلاں فلاں چیز آپ نے نہیں کھانی، یہ آپ کی بیماری کے لیے انتہائی مزید بڑھا سکتی ہے آپ کی بیماری کو، تو آپ اس سے پرہیز کریں۔ تو پرہیزگار کا لفظی معنی ہوتا ہے جس چیز سے رب کریم اور اس کے حبیب نے روک دیا اس سے پرہیز کرنا ہے، یعنی ایسا کام کوئی نہیں کرنا جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہو یا حبیب
मुस्तफ़ा हबीब किबरिया जो है ये नाराज हों, ऐसा कोई भी काम नहीं करना, इनसे बचना है। और जो लोग बुराइयों से बचते हैं, बुरे कामों से बचते हैं, लोगों से आसान तरीके से पेश आते हैं, बदकलामी नहीं करते, गाली गलौज नहीं देते, ना उनके अंदर कल्बी बीमारियां हैं, ना उनके अंदर फिक्री बीमारियां हैं, ना वो लिसानी बीमारियों का शिकार हैं, वो लोगों में घुल मिल के रहते हैं और अल्लाह ताला की और उसके रसूल की नाराजगी से डरते रहते हैं। ऐसे ही लोगों के बारे में रब्बे करीम ने फरमा दिया कि मैं इन लोगों से मोहब्बत करता हूं, यही मुत्तकी लोग हैं। और इसी ही इसके पारे में पारा नंबर 3-4 की मुश्तरक सूरत है, सूरह आल इमरान, इसी की आयत करीमा नंबर 146 है। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह ताला की जात और अल्लाह ताला की जात सब्र करने वालों को पसंद करती है। सब्र करने वालों के से मुराद ये है कि मुश्किल माली हालात आ गए तो हमें सब्र से काम लेना है, बेसब्री से काम नहीं लेना, यानी नाजायज जराए की तरफ अपने आप को नहीं ले जाना। अगर मुआशी हालात बुरे हो गए तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अगर जिस्मानी तौर पर आप घर के एक ही फर्द से जिस्मानी तौर पर जो है आप बिल्कुल बीमार होकर बेड पर पड़े हैं, उठ नहीं सकते और माली हालात खराब होते जा रहे हैं, तो फिर भी सब्र से काम लेना है। मुश्किलात आ पड़ी हैं और मुश्किलात का सामना बेसब्री से नहीं करना, सब्र से काम लेना है। किसी ने जुल्म कर दिया, जुल्म करने के बाद ताकत हो तो कुरान पाक में इरशाद है कि आप जो है उसका बदला इंतकाम ले सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम जो है वो माफी है, आप उसे माफ कर सकते हैं। अल्लाह ताला की जात ने फरमाया जब तुम पर किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश आए, सब्र का एक मानी ये भी है, ये सब्र नहीं है कि आप ताकत नहीं रखते और आपने बर्दाश्त कर लिया, खामोश हो गए तो आपने सब्र किया। सब्र ये है कि आप ताकत रखते थे, बदला लेने की हिम्मत और ताकत रखते थे, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी की खातिर आपने उसके जुल्म की वजह से उसको माफ कर दिया। तो ये असल है, असल चीज ये है, माफी जो है ये सब इस किस्म का सब्र आप करते हैं तो अल्लाह ताला की जात ने फरमा दिया कि मैं ऐसे लोगों का साथ देता हूं, ना सिर्फ साथ देता हूं बल्कि ऐसे लोगों से मैं मोहब्बत करता हूं। तो अल्लाह ताला की जात सब्र करने वालों से मोहब्बत करती है। इसी ही सूरत की आयत नंबर जो है 159 है, पारा नंबर 3 और 4 सूरह आल इमरान की आयत नंबर 159 है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया इन अल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह की जात तवक्कल करने वालों को पसंद फरमाती है। तवक्कल कौन, तवक्कल की निशानियां क्या हैं? आप जिस भी हालत में हैं अल्लाह रब्बुल जलाल पर कामिल यकीन रखें, तवक्कुल करें, भरोसा करें उसकी जात पे। वही रिज्क देने वाली है, वही सबसे बेहतर रिज्क देती है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अगर इस बात पर यकीन रखेंगे कि अल्लाह ताला की जात ही रिज्क देने वालों में से सबसे बेहतरीन रिज्क देने वाली है। जिस तरह बाप कमा के लाता है और अपने बीवी बच्चों को रिज्क मुहैया करता है, ये राज़िक कहलाता है। जिस तरह मालिक जो है, किसी फैक्ट्री का मालिक, ये चीज़ों को सेल करके इकट्ठा करता है और वहां पर काम करने वाले एम्प्लॉइज उनको तनख्वाह की सूरत में रिस्क मुहैया करता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये कह दिया तुम अपनी जगह रिस्क राज़िक होने के दावेदार होगे, लेकिन मैं सबसे बड़ा रिस्क देने वाला हूं, तुम्हें भी रिस्क मैं ही रहता हूं। तो जितने भी दुनिया में मौजूद हैं, जितने भी दौलतमंद मौजूद हैं, जितने भी शहंशाह मौजूद हैं, इन सब को रिस्क देने वाली मेरी जात है। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में फरमा दिया कि मुतवक्किल वो शख्स होता है जिसके पास कुछ भी नहीं, वो फिर अपनी जगह खुश है, और उसके पास कुछ आ गया, कुछ होने पर वो शाकिर है, शुक्र अदा करता है, और फिर सारा कुछ छिन गया उससे तो उस पर सब्र करता है। तो मुतवक्किल जो है, तवक्कुल करने वाला, शाकिर,
اور صابر، یہ تینوں خصوصیت جب جس میں اکٹھی ہو جائیں ہم اس کا متوکل کہتے ہیں، توکل کرنے والا کہتے ہیں، کہ وہ کسی بھی حالت میں اپنے آپ کو ناجائز کام، ناجائز سوچ اور ناجائز معاش کی طرف نہیں لے جاتا، نہ ہی اپنی بیوی بچوں کو ناجائز کام کی طرف وہ بھیجتا ہے اور نہ ہی جانے دیتا ہے، وہ اپنے تھوڑے پر اتفاق کرتے ہیں، اسی لیے اس کو ہم متوکل کہتے ہیں۔ تو اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ میں متوکلین کو پسند کرتا ہوں۔ رب کریم کی ذات نے پارہ نمبر 6 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرما دیا، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ کی ذات پسند فرماتی ہے انصاف کرنے والوں کو، جو لوگ انصاف کرتے ہیں۔ گھر میں بیوی بچے موجود ہیں، خاوند اپنے کسی بھی باپ اپنے کسی بھی بچے کے ساتھ بیٹے بیٹی میں ناانصافی نہیں کرتا، برابر کے کھانے پینے پہننے کے لیے اشیاء برابر کی مہیا کرتا ہے۔ جب جائیداد کی تقسیم کا وقت آتا ہے تو قرآن حکیم کے اور احادیث مبارکہ کے بنائے ہوئے جتنے بھی حصے موجود ہیں ان کے مطابق ان کو حصے عطا کرتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی بددیانتی نہیں کرتا، کم یا زیادہ نہیں کرتا، 2 حصے بیٹے کے اور حصہ بیٹی کا مکمل تقسیم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک جج اپنی کرسی پر بیٹھتا ہے، کسی امیر غریب کو وہ نہیں دیکھتا، بلکہ جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دیتا ہے، اسی کے حق میں فیصلہ کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو بحیثیت جج موجود ہیں یا بحیثیت والد کے گھر میں موجود ہیں یا ایک استاد کلاس میں کسی امیر غریب بچے کا لحاظ نہیں رکھتا، مساوی ان کو تعلیم دیتا ہے، ان کی نگرانی بھی مساوی کرتا ہے اور ان پر مکمل توجہ دیتا ہے، تو ایسا استاد بھی یوں سمجھے مقسطین میں شامل ہے کہ وہ انصاف کرنے والا ہے۔ ہمیں کسی کی مال و دولت مرتبے کا لحاظ رکھے بغیر ہمیں مظلوم کا ساتھ دینا ہے، زبانی لحاظ سے بھی، جسمانی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو انصاف کرنے والے ہیں۔ سورہ ایک آیت کریمہ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 موجود ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ کی ذات توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتی ہے اور جو پاک لوگ ہیں ان کو بھی پسند کرتی ہے۔ یعنی رب کریم کی ذات یوں سمجھ لیں آپ سے جتنے گناہ سرزد ہو گئے، اس لحاظ سے گناہ نہیں کرنے کہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں گے، بیڈ پر پہنچ جائیں گے تو توبہ کر لیں گے، اس نظریے سے گناہ نہیں کرنے، ورنہ کسی بھی صورت میں توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ہاں گناہ ہو گئے، آپ نے توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد وہ گناہ نہیں کیے، کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے ان گناہوں کو معاف کر دے گی، اور جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اسے اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے خزانے سے صلہ عطا فرمائے گی۔ یہ بات سرے سے غلط ہے کہ توبہ کر لے آدمی اور دوسرے دن پھر وہی گناہ کرے، اور یہ بات سچ ہے کہ توبہ جس گناہ سے کر لی وہ گناہ دوبارہ نہیں کیا، کوئی اور گناہ ہو سکتا ہے، زیادتی ہو سکتی ہے، کیونکہ بشری تقاضا ہے، انسان کے اندر نفس موجود ہے، شیطان ہمارے ساتھ ہمہ وقت لگا ہوا ہے، کوئی اور گناہ ہو گیا تو اس سے بھی توبہ کر لے۔ اور توبہ کی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی توبہ تو کر لیں، ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ ہماری توبہ قبول ہوئی یا نہ ہوئی؟ تو ایک ایگزامپل میں اکثر کوٹ کیا کرتا ہوں کہ ایک زانی شخص زنا کرتا ہے اور اس نے ایک دن کسی عالم صاحب کا خطاب سنا، خطاب کے دوران یا خود کو خیال آیا کہ یہ برا عمل ہے، میری اپنی بہو بیٹیاں ہیں تو یہ ترک کر دینا چاہیے، اس نے توبہ کر لی۔ توبہ کرنے کے بعد اس کے پاس ایک پیمانہ موجود ہے، جب بھی اپنے دوستوں میں جائے گا اگر وہ دوست اس کے دوران زنا کا کوئی بات چیت کرتے ہیں تو یا تو وہ فوراً خود بخود بغیر سوچے سمجھے اٹھ کر چلا جائے گا یا ان کی ڈانٹ ڈپٹ کر کے ان کو خاموش کروا دے گا۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک عمل اس نے کیا تو یوں سمجھے اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ اگر وہ بیٹھا اس کے چسکے لیتا رہا
اس میں خوش رہا تو یوں سمجھے اس کا قلبی زنا ہے، وہ اپنے دل کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ نہیں، اپنے دل کے ساتھ وہی گناہ میں دلچسپی لے رہا ہے اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ رہی ہے، تو اس کی یہ توبہ قبول نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات توبہ قبول کرنے والی ہے، لیکن اگر آپ لوگ تندرست ہوں اور تہ دل سے کسی چیز کی توبہ کریں، جس کو ہم توبۃ النصوح کہتے ہیں، پکی توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات توبہ کرنے والوں کو معاف کرنے والی ہے۔ نہ صرف توبہ کرنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بلکہ اس کے درجات بھی بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسی کا دوسرا جز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو پاکیزہ لوگ ہیں ان کو پسند کرتی ہے۔ پاکیزگی میں ہمارا جسم بھی آ جاتا ہے کہ ہمہ وقت زیادہ تر یہی ہے کہ ہمہ وقت ہم باوضو رہیں، ہم اپنے لباس کو پاک صاف رکھیں، بالکل صاف ستھرا رکھیں۔ اس کے علاوہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ ہم اپنی سوچوں کو پاک صاف رکھیں، اپنے قلب کو غلاظتوں سے پاک صاف رکھیں، اپنی زبان کو گالی گلوچ اور دیگر بد کلامی سے پاک صاف رکھیں، اپنے عمل کو پاک صاف رکھیں، منافقت اور دیگر چیزوں سے بچیں۔ اصل پاکیزگی یہی ہے کہ لباس کی طہارت ہے، ہمارے پاس لسانی طہارت ہے، زبان کی طہارت ہے، قلبی طہارت ہے، فکری طہارت ہے۔ ان تمام طہارتوں کو ہم برقرار رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اپنے پاکیزہ لوگوں میں شمار کر لے گا، اور پاکیزہ لوگوں سے رب اللہ کی ذات ہمیشہ محبت کرتی ہے۔ اور ایک آیت کریمہ پارہ نمبر 28 سورہ صف کی آیت کریمہ نمبر 4 ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ان لوگوں سے محبت کرتی ہے جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ کر اس کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، یعنی جو لوگ جہاد کرتے ہیں۔ اب جہاد سے مراد جو ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ مفسرین کرام نے مختلف احادیث کی روح سے اور مختلف آیات قرآنیہ کی روح سے محدثین نے شہیدوں کی کئی درجات بیان کیے کہ کئی قسم کے شہید موجود ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ اور افضل شہید وہ ہے جو شخص دشمنوں کے سامنے اپنے ارادے کے ساتھ، اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر، دشمنوں کے ساتھ مل کر جو ہے صف بنا کے لڑتا ہے، نہ ماں باپ کا خیال، نہ بہن بھائیوں کا خیال، نہ جائیداد کا خیال، نہ رتبے کا خیال، کسی بھی چیز کا خیال نہیں، صرف اللہ کی خوشنودی اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے وہ صرف اپنی جان قربان کرتا ہے۔ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح وہ دشمن کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، اور بالآخر زندہ اگر لوٹے گا تو غازی ہوگا، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں اگر قربان ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ اور شہید کے درجے میں سے سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں اس کو داخل کر دیا جائے گا۔ نمبر 2، جنت میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا، عام انسان سے لے کر نبی کی منزل تک کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو واپس آنے کی تمنا کرے گا، لیکن یہ شہید واحد شخص ہے جو جنت میں جا کر بھی اللہ رب ذوالجلال سے کہے گا، اے رب کریم مولا جیسا تو نے کہا تھا ویسے ہی میں نے تیری جنت کو پایا، لیکن اس میں ایک چیز نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال دریافت کریں گے وہ کون سی چیز نہیں ہے، تو وہ کہے گا، اے رب کریم جب میں نے دنیا میں تیری راہ میں جان اپنی قربان کی اور میرے خون کا پہلا قطرہ بہا، اس سے جو لذت محسوس ہوئی تھی وہ تیری جنت میں نہیں ہے، اس لیے مہربانی کر کے مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، میں اسی طریقے سے تیری راہ میں قربان ہوں، پھر واپس اسی جگہ ہوں، پھر بھیجتا رہے۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ اللہ رب ذوالجلال ایسے لوگوں سے بھی بے تحاشا محبت کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں اور اسلام کی سربلندی کی خاطر جو ہے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ ایک آیت کریمہ موجود ہے پارہ نمبر 16 میں، سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو عمل صالح کرتے ہیں، یجعل لہم الرحمن ودا، تو
ان قریب رحمان ان سے محبت کرتا ہے۔ یعنی عمل صالح کرنا، اور عمل صالح سے مراد یعنی سب سے پہلی شرط عمل صالح کی قبولیت کی سب سے پہلی شرط دماغ میں بٹھا لیں، سب سے پہلی شرط ایمان لانا۔ اگر آپ ایمان پر نہیں ہیں، ایمان آپ نے قبول نہیں کیا، تو اور آپ نے ساری زندگی خیرات کرنے میں گزار دی، نیک کام کرنے میں گزار دی، لوگوں کی بھلائی کی خاطر کام کرتے رہے، اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو یاد رکھیں آخرت کے وقت اللہ رب ذوالجلال آپ کی ساری نیکیوں کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان امتیوں میں تقسیم فرما دیں گے جو امتی نیکیوں کرنے کے قابل نہیں تھے، بہت ضعیف ہو چکے تھے، یا لاغر ہو چکے تھے، یا بیماری کی وجہ سے ساری عمر بیڈ پر پڑے رہے۔ اس طریقے سے ان میں تقسیم کر دی جائیں گی اور آپ کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ صاحب ایمان ہیں تو آپ کی کم نیکی بھی آپ کے کام آ سکتی ہے۔ تو اس لیے اس آیت کریمہ میں رب کریم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ رحمان اس سے محبت کرتا ہے، رحمان کی ذات اس سے محبت کرتی ہے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرے۔ جس چیز عمل صالح کرنے کا آسان طریقہ، جس چیز کا رب کریم نے حکم دیا اور اس کے حبیب نے حکم دیا وہ کرے، اور جس کا اللہ اور اس کے رسول نے روک دیا اس سے رک جائے۔ یہی سارا عمل صالح میں آتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی ادائیگی ٹھیک ٹائم پر کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی، پیسے موجود ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، استطاعت موجود ہے تو حج کریں جو زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ اگر کہیں جنگ لگی ہو اور حکومت وقت آپ کو اجازت دیتی ہے تو آپ بارڈروں پہ جا کر اپنی جہاد کریں۔ اگر حکومت اجازت نہیں دیتی، جس طرح آج کل ملکوں میں موجود ہے کہ ان کی اپنی ملٹری موجود ہے، ان کے پیچھے ریزرو ملٹری موجود ہے بارڈر کی، پھر پولیس والے موجود ہیں، پھر بھی اگر اعلان ہو جاتا ہے تو سویلین اس میں شریک ہو سکتے ہیں، آپ جہاد کر سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ اس کے لیے آپ کو بلاوا نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہر ملک کو اس قسم کے حالات، جنگی حالات سے بچائے رکھے، اس قسم کا بلاوا نہیں آتا، تو آپ تو بذات خود مجاہد ہیں، آپ اپنے نفس سے جہاد کریں، کوشش کریں، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، کوشش کریں اپنے نفس کو قابو کرنے کی، اس کو مٹانا نہیں ہے، اس کو ختم نہیں کرنا، اس کو مارنا نہیں ہے۔ یہ جو آیت کریمہ موجود ہے، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے تمہیں چاہیے کہ اپنے نفسانی خواہشات پر مکمل قابو پالو، یعنی نفس کو قابو کر لیں، نفس کو مارنا نہیں ہے، کیونکہ نفس ہمیں ترغیب دیتا ہے، ایک دشمن بن کے ہمیں اکساتا ہے، تو ہم نیکی کی طرف اسی کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں کہ یہ نہ ہوتا تو شاید ہمارا مرتبہ فرشتوں سے کم ہوتا۔ یہ ہمارے اندر موجود ہے تو ہمیں اس سے بھی لڑنا ہے، اس کو بھی قابو کرنا ہے، اپنی معاشی توغہ بھی کرنی ہے، معاشرتی حالات کی زندگی کے مارے ہوئے اس کو پر ان کی مشکلات پر بھی قابو پانا ہے، اور دیگر تمام حالات کا بھی ہم نے سامنا کرنا ہے۔ اسی وجہ سے رب کریم نے ہمیں یہ عظمت عطا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام لوگوں سے محبت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یاد رکھیں نیکی کرنے والوں کے ساتھ محسنین کو محبوب اپنا رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات متقین کو محبوب رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات صابرین جو صبر کرنے والے ہیں ان کو اپنا محبوب رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات متوکلین سے الفت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مقسطین یعنی انصاف کرنے والوں سے محبت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات توابین سے یعنی توبہ قبول کرنے والوں سے محبت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو لوگ پاک صاف رہتے ہیں، پاکیزگی اختیار کرتے ہیں ان سے محبت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جہاد کرنے والوں سے محبت کرتی ہے، اور رحمان کی ذات جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے بھی محبت کرتی ہے۔ اب کوشش یہ کرنی ہے کہ ان ساروں پر عمل کرنا ایک مسلمان کے لیے مشکل نہیں ہے، دنیا اور دین کو ساتھ لے کر چلنا کوئی مشکل نہیں ہے اگر ہم تھوڑی سی کوشش کر لیں۔ جس طرح ہم نے دن رات ایک کر کے، معزز سامعین ناظرین حضرات، جس طرح ہم نے دن رات ایک کر کے اپنے بچے کے مستقبل کے لیے،
اپنے وسائل کو استعمال کیا اور مکمل کوشش اور توجہ کے ساتھ اسے پڑھایا، اس طریقے سے ہم اپنی ذات پر بھی توجہ دے سکتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی اس طریقے سے ڈھال سکتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان پر برائیوں کو ختم کر کے نیکیوں کی طرف آ کر ہم اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو صاحب ایمان ہیں، اللہ رب ذوالجلال انہیں اپنے محبوبین میں شامل کریں، اور ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے، بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔